الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللہ پاک کا کرم احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بغیر مانگے سب سے بڑی دولت ایمان سے نوازا۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ایمان کا مل جانا ہے۔ اللہ پاک نے ہم کو ماں باپ کے گھر، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر فرما کر کے مفت میں یہ نعمت دے دی۔ ہم جتنے بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ باقی جو مولانا نے تعریف فرمائی، یہ تعریف تو سب اللہ کی ہے۔ ان کا حسن ظن ہے اللہ ہم کو ایسا بنا دے۔ ہم ایسا ہے ہرگز نہیں، لیکن چونکہ محبت ان کو، اللہ ان کے گمان کے مطابق ہم کو ایسا بنا دے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ انسان کے اندر جو کوئی خوبی ہے اس کی اپنی ذاتی خوبی نہیں ہے، کسی کی ذاتی خوبی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العزت کے لیے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو ہم نے اپنے شیخ سے سنا کہ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تعریف کی 4 قسمیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور قسم نہیں۔ بندہ بندے کی تعریف کرے، بندہ اللہ کی تعریف کرے، اللہ بندے کی تعریف کرے، اور اللہ اپنی تعریف کرے۔ یہ تعریف کی 4 قسمیں ہیں، اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین میں سب اس کے لیے، سب تعریف اللہ کی۔ بندہ بندے کی اگر تعریف کرتا ہے تو وہ بھی اصل میں اللہ ہی کی تعریف ہے، کہ جس کے اندر جو خوبی ڈالی ہے اللہ نے ڈالی۔ علم ہے، مال ہے، اولاد ہے، کمال ہے، جمال ہے، یہ سب کے سب اللہ کے دیا ہوا۔ تو دراصل بندہ جو بندے کی تعریف کرتے یہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ اور اللہ پاک تو چونکہ بہت کریم ذات ہے، ہماری جو تعریف ہوتی ہے تو ہم اس وقت یہ سوچیں کہ یہ میری تعریف نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ہماری برائیوں پر، یعنی نیکیوں کو ظاہر کر دیا اور برائیوں پر پردے ستاری کی چادر ڈال دی۔ تو وہ جو اللہ رب العزت کی پردے کی وہ چادر ہے، ستاری کی چادر ہے، یہ اس کی تعریف ہو رہی، میری تعریف نہیں ہو رہی۔ تو عجب کبر سے محفوظ رہیں، ورنہ انسان بھول جاتا ہے۔ جب تعریف ہوتی ہے تو ہاں ہمیں کچھ بن گیا، اسی سے مارا جاتا ہے۔ کچھ نہیں بنا، ہم وہی ہیں جیسے تھے۔ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا کہ کیسے رہے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے عالم گزرے، بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن جب انہوں نے اپنی اصلاح کرائی، حضرت حکیم الامت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے تو پھر ایسے مٹ گئے کہ نمازیوں کی جوتی سیدھے کرتے تھے۔ اور یہ انہی کا شعر ہے، بالکل سیدھا سادہ شعر ہے۔ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ یہاں تو لوگ تعریف کر لیں گے بہت بڑا علامہ ہے سید سلیمان، مؤرخ اسلام، مفسر، محدث، بڑی بڑی تعریف ہوتی انسان کی، لیکن مخلوق کی تعریف سے کچھ نہیں بنے گا۔ جب اللہ میاں قبول کر لیں تو کام بن جائے گا۔ اللہ نے اگر ہماری ایک نیکی قبول کر لی، کام بن گیا۔ اگر وہاں پر ہم فیل ہو گئے تو یہاں لوگوں کی تعریف سے کیا بنے گا؟ جیتے گا میں جیتے گا، مٹکے والا جیتے گا، یہ نعرے جو لگاتے، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں کی مخلوق کی تعریف سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ انسان یہ سمجھے کہ تعریف دراصل اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اور اللہ نے ہمارے گناہوں پر ستاری کی نورانی چادر جو پر ڈالی ہوئی ہے، دراصل اس کی تعریف ہو رہی، ہماری تعریف نہیں ہو رہی۔ اس لیے انسان دھوکے میں آ جاتا ہے۔ تو ہم خود تو بالکل نیک نہیں ہے، لیکن احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاح، ہم اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے محبت رکھتے ہیں۔ سب اللہ والے ماشاءاللہ اللہ والوں سے محبت رکھتے ہیں، خود نیک نہیں ہے، لیکن قریب ہے کہ اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے۔ یظن الناس بی خیرا وانی لشر الناس ان لم یعفو عنی، تمام مخلوق سے میں بدتر ہوں، اللہ اگر معاف نہ کر دے تو سب سے بدتر میں ہوں۔ ہم اپنے آپ کو انسان یہ سمجھے، نیکی تو کرے لیکن اپنے آپ کو نیک نہ سمجھے۔ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کا منقول کئی دفعہ سنا، فرماتے تھے کہ فلاں آدمی بڑا نیک ہے، لیکن ایک کمی ہے کہ اپنے آپ کو نیک بھی سمجھتا ہے۔ تو نیکی کرنا تو ضروری ہے، لیکن اپنے آپ کو نیک سمجھنا یہ جائز نہیں ہے۔
بھائی نیکی کیا ہے؟ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو پاک صاف مت سمجھو، وہ جانتا ہے کہ متقی کون ہے، تقوی والا کون ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی تعریف کرے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ آپ نے میری برائیوں کو چھپا کر کے نیکیوں کو ظاہر کر دیا۔ تو اصل میں ان کی اس چادر کی جو آپ نے ستاری کی چادر اڑائی اس کی تعریف ہو رہی، میری تعریف نہیں ہو رہی۔ تو ہم عجب سے، کبر سے بچ جائیں، ورنہ یہ کبر اور عجب کی بیماری بڑی مہلک بیماری۔ کبر ام الامراض ہے، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے کئی جگہ اس کو لکھا ہے۔ ام الامراض، تمام گناہوں کی، روحانی گناہوں کی جڑ یہ کبر ہے، اور سارے کے سارے جھگڑے جو آج چل رہا ہے اسی کبر کی وجہ سے چل رہا ہے۔ دو آدمی کی اگر لڑائی ہو، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، تو ایک نہ ایک کے اندر یقیناً کبر ہوگا۔ اگر دونوں کے اندر تواضع ہے تو جھگڑا کہاں کا؟ تواضع آ جائے، عزت ان کی ساری آ جائے کہ مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں۔ ابھی تو امتحان ہوا نہیں ہے، امتحان کا نتیجہ تو ہوا نہیں، امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے کوئی طلبہ امتحان دے رہا ہے اور ابھی پرچہ دیے بھی نہیں، نتیجہ نہیں نکلا اور مٹھائی تقسیم کر رہے، تو بیوقوف ہے نا۔ ابھی اگر ہم خوش ہوں کہ بھائی ہم تو بہت بڑے بن گئے، فیصلہ وہاں ہوگا۔ اس لیے بزرگوں سے سنائیں کہ تمام علوم کی جان اس بات کو جان لینا ہے کہ کل قیامت کے دن میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا، کن لوگوں میں میرا شمار ہوگا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہاں پر اعلان ہوگا کہ اے مجرم آج تم الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں خلط ملط رلے ملے رہتے تھے، لیکن آج مجرم تم الگ ہو جاؤ۔ نہ معلوم ہمارا شمار مجرمین میں ہوگا یا مطیعین میں ہوگا۔ جب تک نتیجہ نہ نکلے کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہاں دعویٰ کر دے کہ میں بن گیا ہوں۔ تو سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بندے کی تعریف کرے، یہ بھی در حقیقت اللہ کی تعریف کہ اس کے اندر علم ہے، ہنر ہے، کمال ہے، جمال ہے، یہ سب اللہ کا عطیہ ہے۔ ہم جب دنیا میں آئے تو ہمارے پاس کیا تھا؟ جب بچہ آتا ہے چھوٹا سا، اتنا سال میں ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ آنکھیں بھی بند ہوتی ہے اور مٹھی بھی بند ہوتی ہے، سب بالکل بے حس بیچارہ۔ ماں باپ کے دل میں اگر اللہ محبت نہ ڈالے تو یہ بچہ تو ضائع ہو جائے چند دنوں میں۔ اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈال دی ہے، یہ بچہ آتا ہے دنیا کے اندر آتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے کوئی مربوط بیان نہیں ہے، جو اللہ دل میں ڈال دے، جو اللہ دل میں ڈال دے وہ باتیں عرض کریں گے۔ بیانات تو یہ علماء کرام ماشاءاللہ آپ روز سنتے ہیں ان سے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کو کس طرح غذا پہنچاتے نہیں پہنچاتے، بالکل بند۔ اگر بچے سے پوچھ لے کوئی کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں، بالکل کہے گا ہرگز تکلیف نہیں، چین کے ساتھ۔ حالانکہ کتنے مختصر جگہ، تنگ جگہ، لیکن وہ وہاں پر بالکل خوش۔ اور دنیا میں آتا ہے الٹا آتا ہے نا، الٹا آتا ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے آگے سر جھکا کر کے رہنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، عقل کر کے نہیں چلنا ہے، بس اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اپنی عزت کا خیر۔ بہرحال وہاں پر اس کو غذا ملتی ہے، یہ جو خون بند ہوتا ہے وہی خون اس کی غذا ہے۔ اللہ پاک اس کو صاف پاک کر کے، اور منہ کے ذریعے سے نہیں کہ یہ میرا بندہ اس منہ سے میرا نام لے گا، اس منہ کو گندہ نہیں کرنا۔ ناڑ یہاں پر، ناڑ ہوتی ہے یہاں پر، اس کے ذریعے سے اس کو غذا پہنچتی ہے اور بچہ غذا کھاتا ہے۔ جب عمر پوری ہو جاتی ہے 9 مہینے، زیادہ تر اکثر 9 مہینے ہوتے ہیں، کبھی کم و بیش بھی ہو سکتے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی 2 سال بھی رہ سکتے ہیں، کم و بیش ہو سکتا ہے، اور کبھی جلدی، لیکن زیادہ تر 9 مہینے۔ جب پیدا ہوا بچہ تو یہ راستہ کٹ دیا۔ وہ دائی ہوتی ہے نا، آج کل نرسی ہوتی ہے، یا کوئی نرس ہو یا نرسی ہو، وہ اس کو نال کو کاٹ دیتی۔ یہ غذا کا ایک راستہ کٹ گیا، اب دنیا میں آ گیا۔ اس راستے کو اللہ نے کاٹ دیا، لیکن 2 چشمے ماں کی چھاتی میں جاری کر دیے۔ ماشاءاللہ کیسا عجیب غریب چشمے ہیں۔ لیکن اب اس چھوٹے بچے کو کون سمجھائے کہ تم منہ میں لگ کر کو چھوسو؟ کوئی سمجھا سکتا ہے؟ ماں باپ، ڈاکٹر، سائنسدان، سیاسی لوگ، اللہ سیاسی لوگ اسے بچائے، جمہوری لوگ اسے بچائے، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہمیں دائم قائم رکھے اور اللہ والوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ تو یہ کون سمجھا سکتا ہے؟ حضرت مفتی اعظم محمد شفیع سے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لا تعلمون شیئا۔ مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ فرماتے تھے تم کک نہیں جانتے تھے، کک، یہ کک شاید پنجابی کا لفظ، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، باقی کچھ نہیں جانتا ہے۔ سب سے پہلا ہنر اس کو جو سکھایا جاتا ہے رونا ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا سب سے پہلی ہنر جو بچے کو سکھایا جاتی ہے وہ رونا ہے۔ سردی ہو، گرمی ہو، تکلیف ہو، بھوک ہو، پیاس ہو، رو لیا کرو۔ یہ کس نے سکھایا؟ اللہ نے، اس ملہم حقیقی نے۔ تو وہ رو لیتا ہے، ماں باپ فکر میں پڑ جاتے کیا تکلیف ہے اس کو، بھوک ہے یا پیاس ہے یا کچھ اور تکلیف ہے، تو اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتا۔ یہ سب سے پہلے جو علم اس کو دیا جاتا ہے یہ رونے کا علم دیا جاتا ہے۔ تو خیر یہ وہ ایک راستہ رزق کا کٹ گیا، دو راستے اللہ، دو چشمے اللہ نے قائم کر دیے۔ اب اس کو کون سمجھائے کہ کس طرح اس کو پینا ہے؟ وہی اللہ رب العزت نے اس کے لیے۔ آپ نے کبھی تحریک کی ہوگی بچوں کی، ہم تحریک کبھی کبھی کر دیتے ہیں، جب ایسا لگا دیتے نا انگوٹھا ایسا پکڑ کر کے ایسا چوستا ہے، یہ کس نے سکھایا اس کو؟ ایسا چوستا ہے بچہ، مضبوط پکڑ لیتا۔ تو اللہ پاک نے اس کو سکھایا کہ جب بھوک لگے یہ ماں کی چھاتی کو پکڑ کے اور اس کو چوس لیا کرو، اپنی ضروریات اسی طریقے سے پوری کرتا۔ خیر یہ بڑا ہو گیا، ذرا اور بڑا ہو گیا، کھانے پینے کے قابل ہو گیا، تو یہ راستے بند ہو گئے اور چاروں طرف رزق کے دروازے کھول دیا اللہ نے، رزق کے دروازے کھول دیے۔ تو اللہ رب العزت پالنے والے اللہ رب العزت ہے، سب کچھ سکھانے والا اللہ رب العزت ہے۔ تو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، بندہ بندے کی تعریف کرے یا اللہ بندے کی تعریف کرے، یہ بھی دراصل اللہ کی تعریف، اور یا اللہ رب العزت اپنی تعریف خود کرے یا بندے اللہ کی تعریف کرے، یہ سارے کے سارے تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ تو ہے ہی تعریف والا۔ ہم جب تعریف کرتے ہیں سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو کیا ہمارے کہنے سے اللہ پاک ہوگا؟ اللہ تو پاک ہے ہی ہے، اس سبحان اللہ کہنے سے ہم پاک ہو جائیں گے، اللہ تو ہے ہی پاک۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو بہرحال یہ جو کچھ ہم ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں اس پر ہم کو گمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اے اللہ ان کی گمان کے مطابق ہم کو بنا دو۔ حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمائی، جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ایک عالم نے لکھا ہے کہ یہ ایسی نصیحت ہے کہ آب زر سے لکھنے کے قابل۔ پہلی چیز یہ کہ اے بیٹے، اذا انعم اللہ علیک نعمتا فقل الحمدللہ، جب اللہ کوئی نعمت دے دے تو کہو الحمدللہ، سب تعریف ہے اللہ کے لیے۔ اللہ نے دی ہے نا یا کسی اور نے دی ہے؟ کسی ذریعے سے اللہ دیتا ہے، لیکن دینے والا اللہ رب العزت، کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ اگر روک دے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، حدیث وہ دعا۔ تو خیر کوئی نعمت اللہ دے دے تو بیٹا الحمدللہ کہو، سب تعریف اللہ کے لیے کہ جس نے نعمت دی ہے۔ اور اللہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، کوئی نعمت مل جائے اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو ہم اور مزید ترقی دیں گے۔ اللہ نے ایمان نصیب فرمایا، اس پر جتنا شکر کریں گے کم ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ موجودہ ایمان پر شکر ادا کرے تو انشاءاللہ ایمان میں ترقی ہوگی اور خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ خاتمہ ایمان کے لیے ایک چیز یہ ہے کہ موجودہ ایمان پر شکر ادا کرے۔ تو فرمایا کہ اے بیٹے جب کوئی نعمت مل جائے تو فقل الحمدللہ، الحمدللہ کہو۔ وَإِذَا أَحْزَنَكَ أَمْرٌ فَقُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، کوئی غم پریشانی کی بات آ جائے، تکلیف کی بات آ جائے تو لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یا بنی ان اللہ خبأ ثلاثۃ اشیاء فی ثلاثۃ اشیاء، اللہ نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں پوشیدہ کیا ہے، مستور کیا ہے، چھپایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کو، خوشنودی کو اپنی طاعت میں چھپایا ہے، لہذا تم کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، ممکن ہے کہ اسی نیکی کے اندر اللہ کی رضا پوشیدہ ہو۔ نیکی اگر چھوٹی سی ہے، کوئی راستے میں کانٹا پڑا ہے وہ کانٹے کو ہٹا دو، اسی کو اللہ پسند کر دے اور اسی میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہو لہذا کر دو۔ نیکی کو حقیر مت سمجھو، اس لیے کہ اللہ پاک نے اپنے رضا و خوشنودی کو نیکی کے اندر پوشیدہ کی، اطاعت کے اندر، تو حقیر مت سمجھو نیکی کو۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے اپنی ناراضگی کو اور غضب کو اور غصے کو اپنی معصیت اور نافرمانی میں پوشیدہ کیا ہے۔
لہذا کسی گناہ کو حقیر مت سمجھو کہ چھوٹا گناہ ہے، چھوٹا یا بڑا ہے، لیکن یہ دیکھو نافرمانی کس کی ہو رہی ہے، وہ عظیم شان ہے۔ لہذا اللہ پاک نے اپنی ناراضگی کو اور غصے کو معصیت میں پوشیدہ رکھا ہے، لہذا کسی گناہ کو حقیر مت سمجھو، ممکن ہے اسی میں اللہ کی غضب اور اللہ کی ناراضگی پوشیدہ ہو۔ اور تیسری چیز یہ فرمائی کہ اللہ پاک نے اپنے اولیاء کو، اپنے پیاروں کو، اپنے دوستوں کو مخلوق میں پوشیدہ رکھا ہے، لہذا کسی کو حقیر مت سمجھو، ممکن ہے یہی ولی اللہ ہو اور تم نے اس کو حقیر سمجھ لیا۔ اس لیے جو بھی نعمت اللہ کی طرف سے ہو جائے انسان اللہ کا شکر ادا کرے۔ دیکھو اس حدیث شریف کے اندر بھی اس کی تائید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بدکار عورت پیاسی تھی، اس نے پانی پیا، دیکھا کہ کنویں کے پاس ایک کتا یا بچہ کتے کا یا کتا پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ اس بازاری بدکار عورت نے سر سے دوپٹہ اٹھایا اور موزہ باندھ کر کے پانی نکال کر کے اس کتے کے منہ میں ڈال دیا، اللہ نے اسی کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی۔ بدکار عورت کی مغفرت فرما دی۔ دیکھو اب بظاہر تو کوئی بہت بڑی نیکی نہیں، اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اس زمانے کے اندر بدکار عورت، بازاری عورت بھی دوپٹہ پہنتی تھی نا۔ آج شریف زادیوں کی سروں سے دوپٹے اتر گئے۔ دوپٹے تو کیا ہے کہ کپڑے اتر گئے، ایسے ٹیڈی قسم کی نکلی، اللہ تعالیٰ ہم لوگ بچائے، ہم تو نظر نہیں کرتے، بچاتے، لیکن سنیں کہ اس قسم کے عجیب غریب لباس آ گئے اور یعنی آ گئے، تو یہ شرافت کی دلیل نہیں ہے، رذیل ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ پردہ اختیار کریں۔ ہم مغرب والوں کی تقلید نہیں ہے، ہم ان کے مقلد نہیں ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقلد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلیں گے، مرد و زن دونوں، تو انشاءاللہ نمونہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور خواتین کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور وہ بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، ای شیء خیر للمرأة، عورت کے لیے سب سے بہتر کون سی چیز ہے؟ تو صحابہ نے کسی نے جواب نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھی موجود تھا، میرے ذہن میں بھی جواب نہیں آیا۔ میں گھر گیا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے میں نے پوچھا کہ ای شیء خیر للنساء، عورت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے؟ تو فوراً فرمانے لگی اللہ یراہ الرجال، کہ کوئی مرد عورت کو نہ دیکھے، یہ سب سے بہتر چیز اس کے لیے۔ فرماتے مجھے بہت خوشی ہوئی، میں آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ مجھ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوئے کہ فاطمہ تو منی، مجھ سے ہے۔ تو عورت کے لیے کیا ہے؟ آپ حضرت فاطمہ زہرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی تقلید کرنی چاہیے۔ مغرب کے اندر تو سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، وہاں روشنی کہاں تلاش کرتے بھائی؟ اس لیے خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ جس چیز کو اللہ بہترین فرمائے، حسنہ فرمائے، اس کو چھوڑ کر کے اور ان غلیظ لوگوں کی تقلید کرنے سے ہم کو عزت ملے گی یا ذلت ملے گی؟ واللہ کہ اس کے اندر عزت نہیں ہے، سنت میں عزت ہے، سنت میں عزت ہے۔ سنت کو چھوڑ کر کے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ آج امت ہماری حالت یہ کیوں ایسی ہو گئی؟ کیا مال و دولت کی کمی ہے؟ مال و دولت بھی ہے، افراد کی قوت بھی ہے، سب کچھ ہے، نمازی بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے سے ہم ہٹے ہوئے، گناہ سے نہیں بچتے ہیں، نظر کی حفاظت نہیں ہوتی ہے، اور حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، تو اس وجہ سے پریشان ہیں۔ پریشانیوں کا علاج یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں۔ گناہوں کو چھوڑنے سے عافیت ملے گی۔ تقوی میں کیا ہے؟ عافیت۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ مجھے ایک دن کی عافیت چاہیے، تو کسی نے کہا کیا آپ روزانہ عافیت میں نہیں؟ فرمایا کہ نہیں، عافیت کا دن وہ ہے جس دن میں کوئی گناہ نہ ہو۔ عافیت کا دن وہ ہے جس دن میں کوئی گناہ نہ ہو، عافیت کا دن ہے، تو میں وہ عافیت کا دن مانگتا ہوں۔ اور بعض بزرگ کلام میں دیکھا ہے، سنا کہ فرماتے کہ جس دن انسان سے کوئی گناہ نہ ہو تو گویا کہ یہ دن اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارا۔ بڑا درجہ ہے بھائی، گناہ سے بچنا یہ بہت 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 بڑی چیز ہے۔
اور یہی اسی کی کمی ہے. نمازوں کی کمی نہیں ہے، روزوں کی کمی نہیں ہے، حج عمرے کی کمی نہیں، تلاوت کی کمی نہیں، علم کے وہ بیانات کی کمی نہیں ہے. اگر کمی ہے تو تقویٰ کی کمی ہے کہ گناہ سے ہم نہیں بچتے. نیکیاں بھی کرتے ادھر گناہ بھی کر کر کے وہ سارے کے سارا نور جو حاصل ہوا تھا وہ ضائع کر دیتے. مسجد میں، خانقاہ میں، مدرسے میں سب کے سب ہم متقی ہیں. یہاں گناہ کا کوئی اسباب ہی نہیں. باہر جب نکلیں گے، روڈ پر نکلیں گے، سڑک پر نکلیں گے، بازاروں میں، مارکیٹوں میں جائیں گے، اپنے آفسوں میں جائیں گے یا فضائی سفر کریں گے، وہاں پر امتحان ہوتا ہے کہ ہاں تقویٰ ہے یا نہیں، نظر کی حفاظت ہو رہی نہیں ہو رہی، حلال حرام کی تمیز ہے یا نہیں، رشوت لیتے ہیں دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں، بدتہ وصول کرتے ہیں نہیں کرتے، کسی کو اغوا کرتے ہیں تاوان کے لیے نہیں، قتل و غارت گیری کرتے ہیں نہیں. یہ تقویٰ کا امتحان ہوتا ہے باہر روڈوں پر، باہر گھروں پر. مسجد میں تو ہم سب متقی ہیں، یہاں گناہ کا کوئی اسباب ہی نہیں. تو بھائی مختصر سی زندگی اللہ پاک نے ہم کو دی ہے، ہم اس زندگی کو غنیمت سمجھیں اور خوب کمائی کر لے. ایک دفعہ آنکھ بند ہو گئی، جو کچھ کیا ہے اس کے ثمرات اور نتائج نکلیں گے، عمل سب موقوف ہو جائے گا. خدا نخواستہ بغیر توبہ کے مر گئے تو بہت بڑی حسرت ہوگی. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے کہ جو خود میں مر گیا اور گناہ بھی ساتھ مر گئے، گناہ بھی ختم ہو گئے. والویل الطویل، اور بہت ہی افسوس ہے، حسرت ہے اس آدمی پر کہ خود مر گیا گناہ کے انبار چھوڑ گئے. تو بھائی ہم روزانہ توبہ کریں. اور آسان طریقہ بزرگ نے فرمایا کہ سوتے وقت چند منٹ کے لیے سوچ لے دن میں کتنی نیکیاں ہوئی، ان پر اللہ کا شکر ادا کر، اور کتنے گناہ ہوئے ان پر توبہ کر لیں. جب روزانہ توبہ کریں گے تو یہ گناہ کا انبار جمع نہیں ہوگا انشاءاللہ. توبہ سچے دل سے ایک دفعہ توبہ کر لے، وہ گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. اور گناہ توبہ کی شرائط کیا ہے بھائی؟ بہت آسان شرائط ہے. گناہ کو چھوڑنا، یہ نہیں کہ گناہ کو بھی کر رہے ہیں استغفر اللہ توبہ کر رہا. یہ توبہ کیا توبہ ہوا؟ کسی کی چوری کر لی، ڈاکہ مار لیا، جا کر مستی میں 2 رکعت پڑھ لیا، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یہ توبہ نہیں ہے، یہ تو مذاق ہے. وہ اس کا حق ادا کر، گناہ سے الگ ہو جائے، نادم ہو جائے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لے، اور جن کے حقوق دبائے وہ حقوق ادا کر، تو یہ سچی توبہ ہو جائے گی. اور جب سچی توبہ کر لی تو اب بھی فکر ہو جائے. مطلب یہ کہ گناہوں کو پھر یاد نہ کرے. گناہ یاد کرنے کی چیز نہیں ہے، یاد کرنے کی اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ کو یاد کرے، گناہوں کو یاد کرے. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو تھے، پہلے بڑے ڈاکو تھے، لیکن کیسے اللہ والے بنے، ایسے صحبت سچی توبہ کر لی، جو لمبا واقعہ ان کا. لیکن ان کے اندر کمال یہ تھا کہ ڈاکو کے سردار تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی تھی. یہاں تک ایک بزرگ سے سنا کہ تکبیر اولیٰ سے بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، نماز باقاعدہ پڑھتے تھے. اور ساتھ چاہتے کہ جن لوگوں سے مال لوٹتے تھے وہ سب لکھ لیتے تھے. جب اللہ نے کھینچ لیا، جذب کر لیا، توبہ کا وقت آ گیا، اللہم یعنی للذین آمنوا، تو یہ جب توبہ کر لیا تو پھر تمام کے تمام لوگوں کے پاس جا کر کے ان کے حق ادا کر دیے جہاں سے مال لوٹا تھا. ایک یہودی کے پاس گیا، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا، یہودی کے پاس گیا. یہودی نے کہا کہ میں تو معاف نہیں کروں گا، جو تھیلی آپ نے مجھ سے لی تھی وہ سونے سے بری ہوئی تھی. تو آپ نے قسم کھائی کہ نہیں بھائی سونا تو اس میں کچھ نہیں تھا. کہا کہ نہیں میں قصور معاف نہیں کروں گا، وہ دے دو. پھر اس کے بعد آخر اس نے یہ کہا کہ میں نے چونکہ قسم کھائی. یہودی نے کہا اندر تھیلا پڑا ہے، وہ تھیلا کو لے آؤ، پھر میں آپ کا قصور معاف کروں گا. تھیلا لے آیا تو کھولا تو اس کے اندر سونا بھرا ہوا تھا، حالانکہ اس کے اندر ریت تھی، ریت تھی. تو یہودی نے کہا کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ جس کی توبہ سچی ہو، سچی توبہ ہو، تو وہ اگر ہاتھ میں ریت پہ لے لے تو اللہ سونا بنا دیتا. لہذا معلوم ہوا کہ آپ کی توبہ سچی ہے، میں نے معاف کر دیا اور میں مسلمان بھی ہوتا، اسلام قبول کر لیا. تو سچے توبہ کرنے سے اللہ کو بڑی خوشی ہوتی، بہت خوشی ہوتی ہے. ایسی خوشی ہوتی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مثال بیان فرمائی. علماء کرام جانتے ہیں، میں ذرا ادھر ادھر ٹیڑھا بیان کروں تو معاف کرے، کہ ایک آدمی پہلے زمانے میں اونٹنی اوپر سواری ہوتی تھی، کھانے پینے کے سامان بھی ہے، سفر میں چلا گیا، راستے میں ایک جگہ جنگل میں درخت کے نیچے آرام کے لیے تھوڑی دیر لیٹ گیا. پھر جب دیکھا تو اونٹنی غائب ہے، سامان سمیت غائب. اب چاروں طرف گھوم کار کے دیکھ کر کے پریشان ہوگا کہ نہیں ملی. تو اب سمجھا کہ اب تو موت کے سوا اور کچھ نہیں ہو، اسی جگہ لیٹ گئے.
تھوڑی دیر میں اونٹنی سامان سمیت تو آ کے حاضر ہو گئے. تو اس کو جتنی خوشی ہوگی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو گناہگار کی توبہ کرنے سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی. اور اس آدمی کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس نے خوشی کی شدت من شدت الفرح، یعنی زیادہ خوشی کی وجہ سے زبان سے یہ نکلا کہ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. حالانکہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن زبان خوشی کی وجہ سے غلطی سے یہ الفاظ نکل گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی خوشی اس کو ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر جب بندہ اللہ کے آگے جا کر آ کے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی. تو توبہ کرنے سے کیا شرم کرنا، گناہ کرنے میں شرم کرنا چاہیے. گناہ ہم سے ہو گیا تو گناہ سے وقت تو شرم نہیں کیا، توبہ کرنے میں کیا شرم. ہم نے بزرگوں سے سنے کہ گناہ کرنے میں کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ انسان ہے، گناہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن تعجب اس پر ہے کہ توبہ نہ کرنے پر تعجب ہے. وہی گناہ ہو گیا، توبہ کر لو، توبہ کر لو. وہ غالب کی طرح یہ نہیں کہ غالب کس منہ سے کعبہ جاؤ گے، شرم مگر تم کو نہیں آتی. تو حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نے تو امت والوں کی، ایمان والوں کو مایوس کر دیا. کیا شعر ہے، اس میں انہوں نے اصلاح فرما دی. اصلاح یہ فرمایا کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، اور شرم کو مٹی میں، شرم کو خاک میں ملاؤں گا. اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا اور شرم کو خاک میں ملاؤں گا. میں رو رو کے اس کو مناؤں گا، اپنی بگڑی یوں بناؤں گا. یہی ہے چیز یہ کہ اس میں شرم کیا بھائی، گناہ ہو گیا. شرم حیا تو یہ ہے کہ تیرا مولا تجھے نافرمانی گناہ میں نے دیکھے. جب گناہ ہو گیا اب شرم کیا، خوب توبہ کر. جب توبہ کریں گے پاک صاف ہو جائیں گے. اور ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں تنہا جانا ہے. کسی کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے یا کسی بیوی کی وجہ سے کہنے پر یا کسی اور کی خوش کرنے کے لیے ہم نے کوئی حرام کمائی کر دی تو کیا یہ ہم قبر میں ہمارے ساتھ جائیں گے؟ بھائی حلال کمائی کریں، حرام سے بچیں، ہر قسم کے گناہ سے محفوظ اپنے آپ کو بچائیں. خصوصاً اس زمانے کے اندر اوریانی بہت زیادہ ہے تو خاص کر کی نگاہ کی حفاظت کر، نگاہ کی حفاظت کر. اور جو داڑھی ہے، ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، واجب، سنت نہیں، واجب ہے، درجہ بڑھ کر ہے. لیکن اگر سنت بھی ہے تو سنت عمل کرنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے. بعض لوگ کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، تو کیا سنت چھوڑنے کی چیز ہے؟ سنت ہی پر تو ہماری نجات ہے بھائی. سنت ہی کی وجہ سے تو ہم کو اللہ پاک، اللہ کا پیار ہم کو ملے گا. لہذا جن لوگوں کی داڑھی بالکل نہیں ہے یا نہیں رکھی ہے، کاٹ رہے، اور یا ان کی مٹھی سے کم ہے، تو آج سے ہم توبہ کر لیں. تو جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی کی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا. تو جب آج ہم نے توبہ کر لی کہ آئندہ ہم داڑھی نہیں منڈائیں گے، ایک مٹھی سے کم نہیں کریں گے، تو گویا کہ ہم نے پہلے گناہ کیے نہیں، پاک صاف ہو جائیں گے. ماشاءاللہ بڑی خوبیاں ہوتی ہیں ان لوگوں کے اندر، ہم سے کئی درجے بہتر ہے. ایک کمی ہے بھائی، داڑھی رکھ لے، انشاءاللہ خیر ہوگی. اور دل کی بھی حفاظت کرے کہ گندے خیالات نہ لائیں. اور یہ تمام چیزیں ملے گی کونوا مع الصادقین، اچھی صحبت میں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کی ہمت بھی ملے گی اور نیکیوں کی ہمت بھی ملے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے.